الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہماری گفتگو قصہ قرآن کریم کا نواں حلقہ ہے جو کہ آخری حلقہ ہے. اس سے پچھلے والے حلقوں میں ہم نے بتایا تھا کہ نزول وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول وحی کا آغاز غار حرا میں ہوا، اور جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اس کی حفاظت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طریقے سے کی گئی. ایک تو کتابت کے ذریعے اور دوسرا اس کو زبانی یاد کر کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس قرآن کریم کو جمع کیا گیا. قرآن کریم کی حفاظت قرآن کریم کو جمع کر کے کیا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جس کا طریقہ ہم نے آپ کو اس حلقے میں بتایا تھا. پھر قرآن کریم کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع کیا گیا، اور کیسے جمع کیا گیا اس کی تفصیل اس حلقے میں بتائی گئی. پھر مصحف عثمانی میں چند اضافات کیے گئے، جیسے کہ نقطہ ڈالا گیا، زبر زیر کا اضافہ کیا گیا، زبر زیر پیش کا اضافہ کیا گیا. یہ سب تحسینات، یہ سب اضافات بعد میں چل کے مصحف عثمانی میں آئے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ امت مسلمہ نے اس قرآن کی اس قدر حفاظت کی کہ بے شمار اچھے انداز میں قرآن کریم کے نسخے آنے لگے. اور رسم مصحف عثمانی کا جو رسم ہے، جسے کہتے ہیں رسم عثمانی، اس میں علماء نے بہت سارے مصنفات لکھ ڈالے. تو امت مسلمہ نے اس قرآن کریم کی حفاظت، بڑی حفاظت کی. امت مسلمہ نے قرآن کریم کو بہت توجہ دیا. اس کی حفاظت امت مسلمہ نے دو طریقے سے کی. ایک تو اس کی نشر و اشاعت کے ذریعے کہ مختلف انداز میں، مختلف شکل میں اس کی پرنٹنگ کر کے اس کی نشر و اشاعت کی گئی. دوسری حفاظت یوں ہوئی کہ اس امت مسلمہ میں بہت سارے حفاظ اس دنیا کے پورے خطے میں، مشرق، مغرب، جنوب و شمال، ہر خطے میں قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں. قرآن کریم کو ساتوں قرأتوں میں پڑھنے والے موجود ہیں، ساتوں قرأتوں کے ماہرین موجود ہیں. قرآن کریم کے حفظ و تحفیظ کے لیے امت مسلمہ نے کافی اہتمام کیا. اس کے ادارے کھولے گئے، تحفیظ کے ادارے قائم کیے گئے، جو کہ مرد کے لیے بھی الگ کھولے گئے، خواتین کے لیے بھی الگ کھولے گئے، اور بچوں کے لیے بھی الگ کھولے گئے. محترم حضرات، اس جدید دور میں جو کہ علم کی ترقی کا دور ہے، اس دور میں آڈیو میڈیا کی فراوانی ہے. اس دور میں قرآن کریم کو قرآن کریم کی ریکارڈنگ ہر جگہ سنائی دے گی. آپ کو قرآن کریم کی ریکارڈنگ ہر جگہ دستیاب ہے. نیٹ پہ آپ دیکھ لیں، قرآن کریم مختلف قراء کی آواز میں ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کیا گیا ہے. آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں،
ہمارا دین اسلام ہے، ہمیں اپنے دین سے محبت ہے، ہمیں اپنے دین سے محبت ہے، ہم کو عزت جو حاصل ہے اپنے دین سے ہے، ہماری عزت اپنے دین سے وابستہ ہے۔ اگر ہم اپنی اس دین اسلام پہ نہ رہیں تو ہمیں کوئی عزت نہیں ملے گی۔ تو ہماری عزت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا کلام ہم تک پہنچایا۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہ کلام پاک، یہ قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے ہے، ہمارے لیے ہمارے جینے کا راستہ ہے، یہ ہمارے لیے زاد راہ ہے۔ محترم سامعین، ہم کو یہ قرآن کریم اپنی زندگی کے سارے شعبے میں لانا ہے، ہم نے قرآن کریم کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے حلقے میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم کی تاثیر کیا ہے، قرآن کریم کی تاثیر نفوس کی ہدایت میں کیا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے ہمارا آپ کو کہ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے ہے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، بلکہ ساری انسانیت کے لیے ہے، اور ہر زمانے کے لیے ہے۔ یہ کسی متعین زمانے کے لیے نہیں، جب تک قیامت نہ آئے گی یہ قرآن ہمیشہ رہے گا، ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ محترم حاضرین، یہ قرآن صرف اس قرآن سے ہم عرب، چونکہ عربی میں نازل ہوا، اس کی تاثیر صرف عرب حضرات پہ ہوگی ایسا کچھ نہیں، اس قرآن سے غیر عرب حضرات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ماضی میں اس قرآن کریم سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، ان سے ہدایت پائے، اور آج بھی لوگ قرآن کریم سے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ قرآن کریم کی ہدایت صرف عربوں پہ منحصر نہیں، بلکہ غیر عرب حضرات پہ بھی ہے۔ آج کے دور میں بڑے بڑے عباقرہ، بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے سائنسداں قرآن سے ہدایت پا رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، قرآن کریم لوگوں کے اندر کیسے اثر کرتا ہے؟ کوئی بھی بات کسی انسان کے اندر اثر کرے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایک ہی چیز سے بہت سارے لوگ متاثر ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کو اثر لینے کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جس انسان میں اثر کرتا ہے، کسی کو قرآن شریف میں جو آیات ہیں، عذاب کے جو آیات ہیں، ڈر کے جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب سے جو ڈراتا ہے، عقاب سے جو ڈراتا ہے، اس کی جو آیات ہیں، کچھ نفوس کو ان آیات سننے کے بعد ڈر محسوس ہوتا ہے، پھر ہدایت پاتا ہے۔ تو آپ اگر ان ایسے لوگوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت کریں، اس آیات کی تلاوت کریں جس میں عذاب کا ذکر ہے، تو وہ نفوس ہدایت پائے گی باذن اللہ۔
کچھ نفوس ایسے ہیں جن کو خیر کے آیات کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ وہ خیر سے متاثر ہے، ان کو خیر کا شوق ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی آیات قرآن کریم میں ہیں جس میں خیر کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، جس میں نعمت کا وعدہ کیا، جس میں انعام کا وعدہ کیا، آپ ان آیات کو ان کے سامنے تلاوت کریں، اس کو سمجھائیں، تو ایسے نفوس کو ان آیات سے ہدایت ملے گی۔ کچھ نفوس تو ایسے ہیں کہ قرآن کریم کی بلاغت، اعجاز سے متاثر ہوتے ہیں، تو ایسے نفوس کو آپ قرآن کریم کے اعجاز کے بارے میں بتائیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس ذریعے سے ہدایت دے گا۔ کچھ نفوس ایسے ہیں جس کو عبرتیں، نصیحتیں کام آتی ہیں، وہ نصیحتیں سن کر، عبرتیں سن کر ہدایت پاتی ہیں۔ تو ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہم ایسے نفوس کے سامنے عبرت والی آیات، نصیحت والی آیات سنائیں اور سمجھائیں۔ تو حضرات، دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم سے لوگ کس کس طریقے سے ہدایت پاتے ہیں۔ ہر کوئی جو قرآن سے ہدایت طلب کرے گا، ہر کسی کو قرآن کریم سے جستجو ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کریم کی تلاوت سننے کے ذریعے ہدایت دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو لوگ اہل استقامت ہیں اس کو ہدایت کی ضرورت نہیں۔ محترم حضرات، ہم سب کو ہدایت کی ضرورت ہے، ہم سب کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی جو قرآن سے نفع حاصل کرنا چاہے، قرآن سے مستفید ہونا چاہے، اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کو یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ تلاوت کرے اور اس کی تلاوت کو سنے، اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، بے شک اس میں صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل کے ساتھ کانوں کو لگا کر سنے۔ محترم ناظرین، ہم اپنا کلام یہی ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم جتنے حلقات ہم نے ذکر کیے، جو ہم سے تقصیر ہوئی، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، اور اس چھوٹی موٹی باتوں کے ذریعے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق کرے، اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔